بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل یہ بہت مشاہدے میں آ رہا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے متعلق بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ان بچوں کی تربیت کی جائے کہ وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، کیونکہ بچے جو ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. ان کے اچھے اعمال کا فائدہ یقیناً والدین کو ہوگا اور برے اعمال کا نقصان بھی والدین کو ہوگا. اور کسی بھی کامیاب یا ناکام بچے کے پیچھے اس کے والدین کی تربیت کار فرما ہوتی ہے. والدین کے بچے کے بگڑنے کے ذمہ دار بھی والدین ہیں اور اس کے اچھے اور کارآمد ہونے کے ذمہ دار بھی والدین ہیں. تو اب والدین یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے تاکہ مستقبل قریب میں بہترین نتائج حاصل ہو سکیں. تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو بچے کے نام میں بہت زیادہ احتیاط برتیں. حسن انتخاب سے اس کا نام رکھیں، اسلامی ناموں میں اس کا نام رکھیں. ہمارے یہاں ایک عام آج کل رواج چل پڑا ہے کہ یونیک نام کے چکر میں اس بچے کا یا بچی کا نام ہی کچھ اور رکھ دیا جاتا ہے. مثال کے طور ٹونی، مونی، شونی، اور بچی اگر ہو تو ٹینا، مینا، شینا، یا پھر وہ کسی سیلیبریٹی سے اگر مانوس ہوتے ہیں تو پھر اسی نام سے اس کو منسوب کر دیتے ہیں اور بچہ یا بچی کا وہی نام رکھ دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ نام کے شخصیت پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے نام کے انتخاب میں بہت احتیاط برتنی چاہیے. بچہ ہے تو انبیاء کرام یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام رکھا جائے، اور اگر بچی ہیں تو صحابیات یا پھر کسی ولیہ کا نام منتخب کیا جائے اور پھر اس بچی کا نام رکھا جائے. یہاں میں ایک بات ضرور بتاتا چلوں کہ نام رکھنے میں ہمارے یہاں ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ نام رکھنے کے لیے قرآن مجید کی سطور پر جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور پھر جہاں انگلی رک گئی وہی نام جو ہے نا وہ دے دیا جاتا ہے بچہ یا بچی کو. تو یہ یاد رکھیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اسی طرح دوسرا طریقہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی بچے کا پیدائش کا دن، اس کا پیدائش کا ماہ اور وقت اور یہ ساری چیزیں جی کسی کو دے دی جاتی ہیں اور پھر وہ اس حساب سے اس کا نام جو ہے نا وہ تجویز کر دیتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن کا زمانہ جاہلیت میں کچھ اور نام تھا اور اسلام لانے کے بعد ان کا نام کچھ اور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کے نام تبدیل کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے نام کے لیے بھی قرآن مجید کی سطور پر ہاتھ نہیں پھیرے. اسی طرح کسی بھی ستارے کے علم جاننے والے کے پاس یا کسی شخص کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے کہ ان کا پیدائش کا وقت یہ ہے اور مہینہ یہ ہے اور سال یہ ہے اور آپ نام جو ہے نا وہ تجویز کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے نام جو ہے نا وہ کسی کا نام عبد الرحمن رکھا ہے، کسی کا عبداللہ رکھا ہے، کسی کا معاویہ رکھا ہے، کسی کا کیا رکھا ہے. بہت سارے صحابہ کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیے ہیں، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص طریقے سے کسی صحابی کا نام جو ہے یا صحابیہ کا نام جو ہے وہ تجویز کیا ہو. تو یہ یاد رکھیں کہ ان چکروں میں نہ پڑیں اور اپنے بچوں کے نام میں بہت احتیاط برتیں، حسن انتخاب کریں ناموں کا
تاکہ مستقبل قریب میں نتائج جو ہے وہ اچھے حاصل ہو سکیں اور اس نام کے جو اثرات ہیں وہ بچے پر پڑیں، تاکہ وہ آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں ذریعہ نجات بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان